ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جتنا بھی دباؤ ہو پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے۔ چینی میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چین نے چند برسوں میں 70 کروڑ افراد کو غربت سے نکالا، جو بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان سیاسی، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چینی صدر کی کرپشن کے خلاف جنگ سے پاکستانی متاثر ہے۔ پاکستان میں صدر شی جن پنگ کو جدید دور کا عظیم سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ صدر شی جن پنگ کی انسداد بدعنوانی مہم مؤثر اور کامیاب ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی طاقتوں کو خبردار کیا کہ اب چین کو ڈرانے دھمکانے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے عالمی طاقتوں کو واضح پیغام دیا۔ چینی صدر نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین کو ڈرانے دھمکانے کا دور اب ختم ہو گیا ہے اور جس کسی نے بھی پارٹی اور چینی عوام کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اسے بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتائیں، اسرائیل سے شائع ہونے والے اخبار نے خیال اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر پاکستان کے اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ طالبان کریں گے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹیز میں کنور خلدون شاہد کے شائع مضمون نے ایک اور اسرائیلی اخبار کو اس خبر کا حوالہ دیا جس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری نے نومبر 2020 میں اسرائیلی دارالحکومت کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان امن کے ساتھ کھڑا ہے اور مختلف خطوں میں پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے دورے کے موقع پر کی۔ 21ویں نیشنل سیکیورٹی اور وار کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ ISPR کے مطابق انہوں نے اپنے خطاب میں خطے کی بدلتی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ حقیقی اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر تربیت کا حصول آپریشنل تیاریوں کا لازمی حصہ ہے۔ دشمن پر برتری کے لیے فوج کی جدید خطوط پر تربیت اور نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر مملکت برائے امور داخلہ کشن ریڈی کی طرف سے بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مبینہ ڈرون حملے سے متعلق غیر ذمہ دارانہ اور گمراہ کن بیان کا 2 ٹوک انداز میں مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت نے کوئی بھی ثبوت پیش نہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان پر سخت الزامات عائد کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف غیر مصدقہ اور گمراہ کن مہم کا ایک اور مظاہرہ ہے جو بھارتی حکومت اور بھارتی ذرائع ابلاغ کا خاصہ بن چکا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے افغانستان مسئلے کو عسکری قوت سے حل کرنے کی کوشش کر کے سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہے کہ کوئی افغانوں کو تابع نہیں کر سکا۔ انٹرویو کے دوران ایک صحافی نے سوال کیا کہ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بہت مشکل سوال ہے، اس وقت کسی کے پاس اس کا جواب نہیں۔ جیسے ہی امریکہ نے افغانستان سے نکلنے کا اعلان کیا تو طالبان نے اسے اپنی فتح قرار دے دیا۔ ایسی صورتحال میں انہیں سیاسی حل پر لانا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا بڑا اعلان کر دیا گیا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ لاہور کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے، ہم نے لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال میں اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے کے بجٹ کو نکال کر 67 ارب کی لاگت کے پروجیکٹس دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے لاہور کو انتظامی بنیادوں پر تقسیم کرنے کا بڑا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ لاہور کی آبادی بڑھ چکی ہے، ہم نے لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ اس ضمن میں جلد فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ہم لاہور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے پنجاب کے 8 اضلاع میں یونیورسٹیز کے قیام کی منظوری دینے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ یونیورسٹیز اٹک، گجرانوالہ، راجن پور، پاک پتن، حافظ آباد، بکھر، لیا اور سیالکوٹ میں بنیں گی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کی اہمیت کے پیش نظر آئندہ بجٹ میں 15 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 285% زیادہ ہیں۔ پنجاب حکومت ہر ضلع میں نئی یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لا رہی ہے۔ اب تک 6 یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ زندہ رہا تو جنوبی پنجاب میں صوبہ بنا کر رہوں گا، جنوبی پنجاب صوبے کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ڈھونڈیں گے، ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ دنیا میں سب لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، مگر کام وہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ جنوبی پنجاب سے کامیابی کے بعد لوگ اس علاقے کو بھول جاتے ہیں۔ جہانگیر ترین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے علاقے کے لیے کام کرنے میں سب سے زیادہ برکت ہے۔ تمام پارٹیز نے بڑے بڑے وعدے کیے، لیکن جنوبی پنجاب میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ پاکستان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ ہم سکولز اور کالجز میں کمپیوٹر لیب بنا رہے ہیں۔ زندہ رہا تو جنوبی پنجاب صوبہ بنا کر رکھوں گا۔ جبکہ جہانگیر ترین نے یہ بھی کہا کہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ نہیں ہے، جنوبی پنجاب صوبے کے قیام میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ڈھونڈے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ بجٹ سیشن کے دوران اپوزیشن نے صرف شور شرابہ کیا، کوئی کٹ موشن نہیں دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو بجٹ پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سعید غنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نے اسپیکر سے معاملات طے کر لیے تھے، اسپیکر نے سب کو خوش اسلوبی سے ہاؤس چلانے کی تاکید کی تھی۔ جب اپوزیشن کی جانب سے تقریر کی گئی تو سب نے سنا تھا، حکومتی بینچز نے تقریر شروع ہوئی تو ہنگامہ شروع ہو گیا، اپوزیشن نے سندھ اسمبلی کے گیٹ پر ہنگامہ کیا، سیکیورٹی عملے سے بدتمیزی کی۔ بجٹ میں بھی بہت سی سکیمز تھیں، مگر اپوزیشن شور شرابہ کر کے راہ فرار اختیار کر گئی۔ اب کچھ بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس کے حوالے سے۔ کرونا وائرس سے 40 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,321 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,58,408 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1037 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,46,301، سندھ میں 3,37,674، خیبر پختونخوا میں 1,38,068، بلوچستان میں 27,178، گلگت بلتستان میں 6,138، اسلام آباد میں 82,706 اور آزاد کشمیر میں 20,343 کیسز رپورٹ ہوئے۔
قومی خبر نامے سے خبر شامل کرتے ہوئے ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ مہنگائی کی ستائی عوام ہو جائے تیار، وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 44 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اوگرا نے 6 روپے 5 پیسے فی لیٹر کی قیمت میں اضافہ کرنے کی تجویز کی تھی، جبکہ وزیر اعظم نے صرف 2 روپے فی لیٹر اضافے کی اجازت دی ہے۔ ڈیزل فی لیٹر 3 روپے 44 پیسے اضافے کی تجویز تھی، لیکن صرف 1 روپے 44 پیسے اضافے کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کے بعد اوگرا نے ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 11.8 کلو گرام کا سلنڈر 2228 روپے مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام کے گھریلو سلنڈر کی قیمت جو جون کے لیے 1667 روپے 29 پیسے تھی، اب 1889 پیسے 57 پیسے کر دی گئی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی نئی قیمت 18 روپے 83 پیسے بڑھ گئی ہے، جس کے بعد فی کلو ایل پی جی کی نئی قیمت 160 روپے 13 پیسے ہو گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کے دورے کا معاملہ، زلفی بخاری نے بلاول بھٹو کو حد تک عزت کا نوٹس بھجوا دیا۔ زلفی بخاری نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف 100 ملین پاؤنڈز ہرجانے کا دعویٰ کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے خلاف 100 ملین پاؤنڈ ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز سید زلفی بخاری پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا ہے۔ اگرچہ زلفی بخاری اس معاملے کی تردید کر چکے، تاہم بلاول بھٹو زرداری نے زلفی بخاری کے خلاف بیان دیا تھا، جس پر اب زلفی بخاری نے بلاول بھٹو کو حد تک کہ عزت کا نوٹس بھیج دیا ہے۔ ناظرین، ایف بی آر نے رواں مالی سال کا ٹیکس وصولیوں کا ہدف حاصل کر لیا ہے۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق رواں مالی سال 4725 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے گئے، جبکہ رواں مالی سال کے لیے ٹیکس وصولیوں کا ہدف 4700 ارب روپے تھا۔ ایف بی آر کے ذرائع کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے دوران ٹیکس وصولیوں میں 18.2% کی شرح سے اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال ایف بی آر نے 3997 ارب روپے کے محصولات اکٹھے کیے تھے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین آپ کو آگاہ کرے کہ اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی اعلیٰ عسکری، حکومتی اور سیاسی قیادت شریک تھی۔ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر دفاع پرویز خٹک، وزیر داخلہ شیخ رشید بابر اعوان، معید یوسف، شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، پرویز اشرف، رضا روبانی، چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ بھی شریک تھے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ڈی جی ایس آئی پی آر، ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل بابر افتخار شریک ہیں۔ اجلاس میں افغانستان سے امریکی فورسز کے انخلاء کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ ڈی جی ایم اوز نے ملکی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ بھی دی۔ آپ کو بتائیں، ملک بھر میں بجلی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے تک پہنچ گیا ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس نے شہریوں کو شدید گرمی کے دوران اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے باعث شہری بلبلا اٹھے ہیں۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کا کہنا تھا کہ اس وقت بجلی کی مجموعی پیداوار 19,000 میگا واٹ ہے، جبکہ نجی شعبے کے بجلی گھروں کی پیداوار 13,000 میگا واٹ، جبکہ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ 2,000 میگا واٹ بجلی
پیدا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ملک میں بجلی کی طلب 25,000 میگا واٹ تک جا پہنچی ہے۔ اس طرح ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,000 میگا واٹ کا ہے۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں گے بڑھتے ہوئے جرائم کے حوالے سے۔ تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسامہ ستی قتل کیس میں گرفتار پولیس اہلکار مدثر مختار کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ نوجوان اسامہ ستی کو قتل کرنے میں ملوث 4 پولیس اہلکار تاحال اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ اسلام آباد میں قتل ہونے والے اسامہ ستی کیس میں انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتار پولیس اہلکار مدثر مختار کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 4 پولیس اہلکار تاحال اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمہ سیشن کورٹ بھیج دیا تھا۔ ملزمان کے خلاف ٹرائل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جاری ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال جنوری میں اسلام آباد میں اسامہ ستی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ کو بتائیں لاہور وحدت کالونی میں برطانیہ کی لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ زیادتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وحدت کالونی میں برطانیہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ متاثرہ لڑکی کی والدہ وفات پر برطانیہ سے لاہور آئی تھی۔ متاثرہ لڑکی کے مطابق سوتیلی ماں نے گھر سے نکال دیا تو والد کے قریبی دوست کے گھر میں پناہ لی تھی۔ والد کے دوست کے بیٹے فیضان نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم فیضان گھر میں 3 روز زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ پولیس کے مطابق زیادتی کا شکار لڑکی کا میڈیکل اور ڈی این اے کروا لیا گیا ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ درج بھی کر کے فرار ملزم کے گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ملک بھر کے علاقائی خبروں کا۔ ناظرین یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی تاریخ کا انوکھا کارنامہ ہے۔ رائیونڈ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے وقاص سبزی فروش کے خلاف اس لیے کارروائی کی کہ وہ سرکاری نرخ نامے سے بھی سستی سبزی بیچ رہا تھا۔ سبزی فروش کو سستی سبزی بیچنے پر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سٹار ایشیا نیوز کے نمائندے علی ضمیر سے، جو اس وقت سبزی فروش کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی علی ضمیر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ یہ بالکل رائیونڈ کے علاقے میں ایک انوکھی کارروائی کی گئی تھی پچھلے دنوں کے حوالے سے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کاشف بشیر کی جانب سے سبزی فروش وقاص نامی جو میرے ساتھ موجود ہیں، بھی ان کے خلاف انہوں نے بظاہر اس لیے ایف آئی آر لانچ کرائی کہ یہ جو گورنمنٹ ریٹ ہے، جو لسٹ ہے ریٹ سبزیوں اور پھل کے حوالے سے، وہ اس سے سستی چیزیں بیچ رہا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں اگر پرائس کنٹرول ریٹ سے جو ہے کم سبزیاں بیچنا بھی ایک جرم بن گیا ہے۔ وقاص سے بات کرتے ہیں، اس کا کیا کہنا ہے۔ اچھا مجھے تو ہوگا وقاص کہ آپ کو سستی سبزی بیچنے کے حوالے سے شاباش دینے کے بجائے ایف آئی آر کیوں لانچ کی گئی؟ سر یہ ایف آئی آر اس لیے لانچ کی گئی ہے، ذاتی نام پہ یہ میرا پرچہ ہوا ہے۔ اے سی دنانشی صاحب ہیں اور چودھری کاشف بشیر صاحب ہیں، یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ سب سبزیوں والوں سے سر یہ بتا لیتے ہیں، میں نے ان کو بتا دینے سے انکار کر دیا، پہلے میں نے دیا، بعد میں نے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے ذاتی نام پہ آ کے میرے اوپر 5 یا 6 تقریباً پرچے بھی گئے ہیں اور مجھے جرمانے بھی گئے ہیں۔ اچھا کون کون سی سبزی کس ریٹ پہ بیچ رہے تھے اور سرکاری ریٹ کیا ہے ان کا؟ سر یہ سبزی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر گوبھی 50 روپے سرکاری ریٹ پہ، پر میں تقریباً 20-30 روپے 30 روپے بیچ رہا تھا، 20 روپے کم۔ جیسے ٹماٹر 50 روپے کلو چل رہے ہیں، وہ آپ 25 روپے دے رہے تھے جو ایف آئی آر کے اوپر ہے، اور جس طرح سے آپ بھنڈی 100 روپے ہے وہ آپ پھر 70 سے 75، اسی طرح مختلف سبزیوں کے ریٹ سے۔ جی سر مجھے زمینداروں سے نا سستی سبزی ملتی ہے، اس لیے میں آپ کا اپنا 5 روپے مارجن رکھ کے یہ سبزی سیل کرتا ہوں، میں زیادہ پرافٹ نہیں لیتا، اس لیے سر میری زیادہ بک جاتی ہے۔ اب جب کہ
ही इन्होंने आके मेरे ऊपर पर्चे दिए, मैं दुकान पे नहीं बैठता, मेरा काम बहुत कम होगा, आधे से भी आधा कम हो गया मेरा काम। इंतज़ामिया से क्या आप अपील करना चाहेंगे आपके साथ जो FIR आपके खिलाफ लॉन्च की गई है? इंतजामिया से है कि जो इन्होंने मेरे पर्चे दिए मैं वो सब खारिज करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जी बिल्कुल, विकास की आपने बातें सुनी कि एक तो बज़ाहिर सस्ती सब्जियां देने के हवाले से इतनी बड़ी सज़ा दी गई है, तो उन्होंने आला हुकाम से अपील भी की है कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और इस तरह के जो नाम नहाद ऑफिसर तैनात किए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बैक नाजरीन, आपको बताएं आलाबाद DC कसूर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया गैर कानूनी प्राइवेट मंडी के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का आलाबाद गैर कानूनी कायम प्राइवेट मंडी के खिलाफ स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन लिया गया। प्राइवेट मंडी कायम करने वाले आड़तियों के टेंट उखाड़ दिए, नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदी गई ज़मीन पर मुंतकिल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया रिजवानुल हक पूरी ने सरकारी सब्जी मंडी के सामने गैर कानूनी प्राइवेट सब्जी मंडी कायम करने पर स्टार एशिया न्यूज़ की खबर पर एक्शन लेते हुए सरकारी सब्जी मंडी के कायम प्राइवेट सब्जी मंडी के टेंट उखाड़ कर सरकारी सब्जी मंडी और प्राइवेट सब्जी मंडी के तनाज़े पर एक्शन लेते हुए प्राइवेट सब्जी और फ्रूट मंडी गैर मंजूर शुदा जगह से सरकारी मंजूर शुदा जगह पर मुंतकिल होने के लिए 2 दिन की सख्त वार्निंग दे दी है, जबकि गैर कानूनी काम करने वाले अफराद के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरीपुर में गुज़श्ता 2 माह कबल थाना सदर के हुदूद से सरकटी लाश की शनाख्त सद्दीक के नाम से हुई है। मकतूल सिद्दीक के भाई अब्दुल लतीफ़ स्टार एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर शहजाद तनोली के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे तफसीलात जानते हैं। जी शहजाद तनोली, आगाह कीजिएगा, मकतूल के भाई का मज़ीद क्या कहना है? जी गुज़श्ता 2 माह पहले एक मशक़शुदा सरकटी लाश बजीदा रोड से मिली थी और वो नामालूम लाश थी। उसका काफ़ी पुलिस ने और मीडिया ने भी आगाही की है, लेकिन किसी को पता नहीं चल सका रहा वो उसका वारस कौन है। लेकिन बजरिया पुलिस नादरा से पता चला है उसके वरसान सिकंदरपुर डेरी में मौजूद हैं। ये उनके बड़े भाई हैं अब्दुल लतीफ़, इनके छोटे भाई सदीक के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। ये तकरीबन 7 साल से घर से लापता थे और उनकी शनाख्त नादरा के ज़रिए बजरिया पुलिस हुई है। ये सदीक साहब से जानते हैं ये क्या वजूहत हो सकती है, किस रीज़न में किस बिना उनको इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया है। ये सदीक साहब बस यही सुना जी उस पैसे बैंक जो भी निकल गए ने 6 लाख रुपया दूसरा जमीन ही उसकी मतलब छप्पर और बाईपास करे उसका इंतकाल हुआ उस 8 महीने हो गए। वो 8 महीने के दौरान मतलब वो 6 महीने जेल गए, 2 महीने उससे बहुत हुआ। सदीक साहब ये आपका छोटा भाई था? जी आपका छोटा भाई। ये कितने अरसा से अपने घर से गायब था? जी 6-7 साल हो गए साढ़े। क्यों, क्या वजूहत थी, घर से क्यों गायब था? जहनी तौर से मतलब इस तरह से सही नहीं। तो इसकी लाश जब मिली है बजीदा रोड से सरकटी लाश मिली है, आपको किसी ने कोई इतला नहीं दी? नहीं कोई नहीं था। ये 2 माह बाद आपको पुलिस ने बताया, नादरा के जरिए आपको पुलिस उसकी जो लाश दफनाई गई है पुलिस ने वो वहाँ पर ही दफन है या आपने वहाँ से निकाल के अपनी जगह? वो उधर ही दफन है कमेटी के पास। आखिर क्या वजूहत से हो सकती है इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है? आपको कुछ इल्म है ये किसने किया होगा, कौन लोग होंगे? यही अगर को तो जानते हैं जिन्हें पूरे टिकट है ना तो पुलिस तलाश कर रही है। ये कहाँ काजिया में था? हाँ जी आम लोग कहते हैं काजिया में था। ये काजिया बाईपास के साथ जो काजिया का इलाका है जी काजिया ना है। हरीपुर पुलिस आपसे ताबन कर रही है? जी कर रही है, मुकम्मल तौर पर ताबन कर रही है। जी अब आपका क्या कहना है कि आप क्या कहना चाहेंगे यार ये इसके जो कातल है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं ताकि आपको इंसाफ मिल जाए? इंसाफ मिल जाए। वो तो सिर नाल नहीं है, सिर मिल जाए। अच्छा असल में जो मिले सिर नाल मिले पैदा कर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी शहजाद तनोली, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं गोइंकी रोड पर वाक़ गत्ता की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 14 घंटे की अनथक जद्दोजहद के बाद रेस्क्यू 1122 ने काबू पा लिया है। चीमा फैक्ट्री जिसमें गत्ता, कागज़ और लेदर का काम होता था, गुज़श्ता रोज़ फैक्ट्री वर्कर्स की गफलत के बायस अचानक आग भड़क उठी थी। रेस्क्यू को इतला मिलते ही आग बुझाने वाली गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की सरबराही में मौके पर पहुंचकर फायर फाइटिंग का आगाज कर दिया। बाद अज़ा रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद भी मौके पर पहुंच गए। फैक्ट्री की 3 मंजिलें हैं जिसमें बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर गत्ता और कागज स्टोर किया गया था।
اب رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کی جانب تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ بڑے پراپرٹی ٹیکس ندہندگان کے خلاف ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا شکنجہ تیار ہو گیا ہے. اب پراپرٹی سیل ہوگی اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی جائیں گی. ای ٹی او عدیل امجد کی سٹار ایشیا نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو ہوئی. مزید تفصیلات کے لیے جانتے ہیں تنویر حیدر اوان سے. جی تنویر حیدر اوان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی میں ہوں سیالکوٹ سے تنویر حیدروان اور میں اس وقت موجود ہوں ڈی سی کمپلیکس میں واقع ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس میں، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ای ٹی او عدیل امجد صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ سیالکوٹ میں جو شہریوں کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور ان کی سہولیت کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. جی سر. جی السلام علیکم. جی ایک تو جی ہمارا جو مین فوکس تھا وہ موٹر وہیکل پراپرٹی ٹیکس کی ریکوری کے اندر تھا. الحمدللہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ جو ہے اس سال اچیو کر لی ہے. اب آگے فیوچر کے لیے ہمارا یہ پلان یہ ہے کہ نئے مالی سال کے اندر ایک تو گاڑیوں کی ٹرانسفر جو ہے بایو میٹرک ہونے جا رہی ہے، اور ٹوکن ٹیکس کی پیمنٹ کے لیے بھی لوگوں کا جو ہے رش لگ جائے گا. تو ایک حکومت پنجاب نے ایپ بنائی ہے ای پے پنجاب کے نام سے. اس کے تحت ٹوکن ٹیکس کی سہولت جو ہے وہ ہم آن لائن ہی پرووائڈ کریں گے، جس کے تحت ان کو دفاتر میں آنے کی ضرورت نہیں اور گھر بیٹھے ہی وہ اپنی گاڑیوں کا ٹوکن ادا کر سکیں گے. اس کے علاوہ گاڑیوں کے ٹرانسفر کے اندر جعل سازی کے خاتمے کے لیے اور ایجنٹ مافیا کے خاتمے کے لیے یہ قیام کیا گیا ہے کہ گاڑیوں کی ٹرانسفرز کو بایو میٹرک کے ساتھ لنک کیا جائے گا، جس کے تحت 18,000 کے قریب مختلف ایزی پیسہ اور نادرا کے ایجنٹس کو جو ہے یہ ایکسیس دے دی گئی ہے کہ گھر بیٹھے ہی ان کے پاس مالک گاڑی کا جو ہے وہ اپنا بایو میٹرک کروا کے دے دے گا، اور اسی بایو میٹرک کی بیس کے اوپر گاڑی جو ہے جیسے ٹرانسفر ہو جائے گی. اب وہ جو ہمیں کمپلینٹس پیدا ہوتی تھی ہمارے سٹاف کے متعلق کہ جی ایجنٹس کے ساتھ مل کے گاڑی جعل سازی سے ٹرانسفر ہو گئی ہے یا رجسٹر ہوئی ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تیسرے نمبر پہ یہاں پہ ہمارے پاس گاڑیوں اور موٹر سائیکلس کے اسمارٹ کارڈ کا بہت زیادہ بحران تھا جو کافی عرصے سے یہاں پہ لوگوں کو ریسیو نہیں ہو رہے تھے. ہم نے جہاں پہ پینڈنگ جتنے بھی اسمارٹ کارڈ ہیں وہ بنوا کے ریسیو کروانا شروع کر دی ہیں، اور عوام کی سہولت کے لیے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ان کو تھرو ٹی سی ایس جو ہے ان کو بھجوایا جائے گا تاکہ اس کے لیے بھی شہریوں کو ادھر نہ آنا پڑے اور موجودہ صورتحال کے اندر دفاتر کے اندر رش نہ لگے. اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر جو ہے وہ نمبر پلیٹس بھی ایسے ہی وہ جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائی جائیں گی. یہ سب ٹیکس پراپرٹی ہے جو اس کے حوالے سے آپ کو جو ٹارگٹ ملا، کیا اس میں آپ کب کتنی حد تک اس میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکے اور کتنی اب تک جو ہے وہ ریکوری ہو چکی ہے؟ چونکہ کل جو ہے وہ اس کی جو یہ ڈیٹ ہے وہ 30 جون ہے. جی مالی سال کا اختتام ہو رہا ہے. ہم نے جو ہمارا موجودہ ٹارگیٹ ہے اس کو تو اچیو کر لیا تھا. ہمارا فوکس اب ان پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے اوپر ہے زیادہ تر جو کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے ٹیکس ادا کر نہیں رہے تھے. اور اس میں بھی میں نے اپنے اسٹاف کو جو ڈائریکشن جاری کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو میجر ڈیفالٹرز ہیں ہم ان کے گرد جو ہے شکنجہ تنویر حیدر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر ہر ماہ کے پہلے ورکنگ ڈے میں ریونیو عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا جائے گا. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد نے شہروں کی بجائے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں جانے کا انتخاب کیا ہے. وہ 4 گھنٹوں کی مسافت طے کر کے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز، پولیٹیکل اسسٹنٹ کوہ سلیمان، محمد حمزہ سالک اور دیگر افسران کے ہمراہ پنجاب کے آخری اور بلوچستان کے سرحدی مقام فاضلہ کچھ تمن بزدار پہنچے، جہاں پر قبائلی ثقافت کے مطابق فرشی نشست لوگوں کے برابر بیٹھ کر بندوبست، صاف پانی، سام کے کاٹنے کی ویکسین سمیت صحت کے مسائل سنے اور حل کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. اب آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ کی اسٹوڈنٹس نے آن لائن پیپرز نہ لینے پر احتجاج کیا ہے اور فزیکل امتحانات دینے سے صاف انکار کر دیا. سیالکوٹ کچہری میں واقع گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے کچہری روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی اسٹوڈنٹس نے گورنمنٹ ویمن یونیورسٹی کے آن لائن امتحانات کی بجائے فزیکل امتحانات دینے کے خلاف سخت نعرے بازی کی. احتجاجی مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فزیکل امتحانات لینے کے خلاف مختلف نعرے بھی درج کیے گئے تھے.
थाना तरखानी के इलाके 227 गाफबे में 3 साल कबल होने वाले कत्ल का फैसला सुना दिया गया है। एडिशनल सेशन जज जुबैर शहजाद कयानी ने मुल्जिम अमीन को उम्र कैद की सजा सुना दी है। आपको आगाह करते चले कि थाना तरखानी के इलाके 227 गाफबे में 3 साल कबल होने वाले कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। अमीन ने 3 साल कबल साजिद इसहाक को कत्ल कर दिया था। अमीन ने मुबैना तौर पर बहन का रिश्ता मांगने पर कत्ल किया था। एडिशनल सेशन जज जुबैर शहजाद कयानी ने कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए अमीन को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बहावल नगर में हुकूमत पंजाब के हिदायत पर हर माह में 1 तारीख को रेवेन्यू से मुतालिक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। बहावल नगर अराजी सेंटर में मुनक्किद होने वाली खुली कचहरी में तमाम अमल की निगरानी डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्ला मुश्ताक ने खुद की। बहावल नगर में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हर माह 1 तारीख को खुली कचहरी का सिलसिला भी जारी है। कंदकोट शहर के अहम और मसरूफ तरीन रोड पर निकासी के गंदा पानी 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद म्यूनसिपल अमरा और महकमा पब्लिक हेल्थ का अमला निकालने से ना रोक सका। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद इस्माइल चाचर से। जी इस्माइल, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंधाकोट मेन हैबत रोड पर, जहाँ पर गुज़िश्ता कई घंटों से 18 घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक जो है मेन सड़क है, मेन रोड पर जो है वहाँ पर पानी खड़ा हो गया है। हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नाला फट गया है, जिसको अभी तक जो है म्युनिसिपल अमले के जाने से, इंतजामिया के जाने से जो है अभी तक जो है इसको पानी को निकाल नहीं करवाया। हमारा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हो, आप देख सकते हैं जहाँ पर हमारी कैमरा जा सकती है वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अब तक जो है कोई अमला ना पहुंचा है। इस पानी को निकालने के लिए कोई जो इकदाम नहीं किए गए हैं। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस यहाँ पर जो है खासतौर पर बच्चे जो खातिन है, जो नमाजी हजरात हैं, उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना है यहाँ पर। हमारे लोग उसके अलावा इंतजामिया स्टार एशिया न्यूज़ की टीम के जाने से मुसलसल इंतजामिया से रब्ते करने के बावजूद, डीसी साहब को बात कर बताने के बावजूद अब तक जो है यहाँ पर कोई अमला ना पहुंच सका है और ना ही यहाँ पानी को निकाला गया है। उसके अलावा नाज़रीन, हमारे यहाँ पर जो शहरी से बातें हुई उनका यही कहना है कि करोड़ों रुपए की जो बजट आ रही है वो पता नहीं कहाँ हड़प हो रही है, लेकिन ये मेन रोड के हालात है तो दूसरी जो अंदरूनी जो इलाके हैं उनकी क्या हालात होगी। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे जाने के सर छाजे कहने में कोई पानी निकल नमाज वारा तकलीफ़ ॾिसे रस्तो वारा सॼो पाणी कल्ह वठी हले तो कुछ न तो छा मुतालबो हाणे मुतालबो इहो आहे त पाणी घटायो वञो, हिननि में पानी भरियल आहे, कुछ जगह थिए तो कुछ न तो थिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने शहरों की बातें सुन का यही कहना है कि करोड़ों रुपए की जो बजट है वो म्युनिसिपल इंतजामिया जो है हड़प कर रही है, लेकिन काम करने के लिए कोई जो है अमला तैयार नहीं है। इनका यही कहना है कि फिर को नोटिस लेकर जो है पानी को निकाल करवाया जाए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोहम्मद इस्माइल चाचर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पुलिस की बड़ी कार्रवाई के हवाले से बात करते हैं तो आपको बताएं कि ननकाना साहब पुलिस की बड़ी कार्रवाई शहर में होने वाली 1 करोड़ 17 लाख रुपए की डकैती के मुल्ज़िमान पकड़ने के बाद 1 करोड़ 17 लाख रुपए भी रिकवर कर लिए हैं। ननकाना साहब डीपीओ बिलाल इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्जिमान से 1 करोड़ 17 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। इन 5 मुल्जिमान ने 3 माह कबल अहमद शाह रोड पर डकैती की वारदात की जो राना रियाज के साथ हुई थी। डकैती में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने खाना काबा के गिलाफ को 3 मीटर तक ऊपर कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हज से कबल एहतियाती तदाबीर के तौर पर हर साल गुलाब का हिस्सा ऊपर किया जाता है। दूसरी जानिब सफ़ेद कपड़ा खाना काबा के चारों तरफ लगा दिया गया है।